السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس کے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر مختلف چینلز، مختلف پیجز اور مختلف قسم کی ویڈیوز آپ لوگوں کو مختلف ناموں سے مل جائیں گی۔ آج آپ کا ہمارا سوال یہ ہے کہ فاریکس، رنی فاریکس اور دوسرے یوٹیوب چینلز کے اندر کیا فرق ہے۔ میں اپنے تمام سننے والے سامعین کو یہ لفظ بولوں گا کہ کچھ منٹس میرے ساتھ آپ لوگوں نے رہنا ہے اور یہ چیز سمجھ لینی ہے، یہ صرف تنی فاریکس کا نہیں ہے بلکہ آپ کے فاریکس ٹریڈنگ لائف کا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ تنی فاریکس اور کسی بھی یوٹیوبرز کے اندر کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، اختلاف رائے ضرور ہے۔ ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یوٹیوبرز کے اوپر ہم لوگوں کو مناسب نہیں لگتی، لیکن ان کو ہم لوگ رائے رکھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر یا دنیا کے اندر کبھی کسی برے یوٹیوبرز کے بھی دفاع کی بات ہوئی تو سب سے پہلے اس شخص سے ایک قدم آگے تنی فاریکس آپ لوگوں کو ملے گا۔ دنیا کا کوئی بھی بروکر، دنیا کی کوئی بھی کمپنی پاکستان کی کسی بھی یوٹیوبر کے ساتھ پنگا لیتی ہے تو اس یوٹیوبر کا سب سے پہلے دفاع تنی فاریکس کی طرف سے کیا جائے گا۔ میں کوشش کروں گا 2-4 لفظ اپنے الفاظ پہ کنٹرول کرتے ہوئے بول دوں، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں یوٹیوبرز کے ساتھ ہمارا اختلاف رائے بھی ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے اپنے یوٹیوبرز کا، میں نے اپنے شروعات میں یہی لفظ بولا ہے کہ میں ان لوگوں کا، ہم لوگوں کا دفاع کرنا ضروری اپنا حق سمجھتا ہوں۔ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے فنڈڈ سسٹم، اس کا ڈائریکٹر میرے ساتھ بات کر رہا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ بولتا ہے کہ فلاں ایک یوٹیوبر ہے، تو اس یوٹیوبر سے میرا بھی اختلاف رائے چل رہا تھا۔ ہماری کوئی دشمنیاں نہیں ہیں، ہمارا رائے کے اختلاف ہے کہ آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کام غلط کر رہے ہیں۔ اس طرح کا سب سے بڑا جو اختلاف رائے ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں جو خود نقصان کے اندر ہیں اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی رائے ان کے اوپر مسلط نہیں کرتے۔ ان لوگوں کا بھی دفاع کرنا چونکہ ہمارے اپنی ہی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ بات کر رہا تھا کہ اس کمپنی کا ایک ڈائریکٹر مجھ سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ فلاں یوٹیوبرز نے ہمیں گالی دی ہے، ہمیں برا بولا ہے، ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس شخص کے بقول جو اس کمپنی کا ڈائریکٹر تھا، UK میں ہوتا تھا، پاکستان کے اندر جو F9 کے اندر میں نے تو نہیں دیکھا، اس کا گھر تھا، وہ آج سے 1.5-2 سال یا 1 سال پہلے 80 کروڑ روپیہ مالیت بتا رہا تھا۔ اللہ جانتا ہے یہ بات سچی ہے، اللہ جانتا ہے یہ بات اس نے جھوٹ پہ بولی ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیوں ملنا۔ بہرحال تھوڑی سی چھترول ہمارا بھی حق بنتا تھا، فنڈڈ سسٹم فراڈ کے اوپر ہے تو اسی وجہ سے۔ تو میں نے کہا کیا ہم لوگ مر چکے ہیں؟ آپ نے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنی ہے یا ہمارے بینک اکاؤنٹس کے اندر پیسے ختم ہو چکے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ کے اندر 1 روپیہ بھی پڑا ہے، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، کسی بھی یوٹیوبر کے اندر ہم لوگ اس کا دفاع کریں گے تو سب سے پہلے یہ لڑائی ہمارے اوپر سے گزر کر ادھر کرنی پڑے گی۔ میں یوٹیوبرز کے اوپر ایک چیز کا آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور بتاتا چلوں کہ تنی فاریکس ہمیشہ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے، اپنا علم شیئر نہیں کرتا۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ایک بندہ بہت بڑا عالم ہو، یہ میں اسلام سے نہیں، میں دنیا کی بات بول رہا ہوں، علم رکھتا ہو، تھوڑا معذرت کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھی جو اردو کو تھوڑا اچھے لیول پہ سمجھتے ہیں، ان کے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے نئے بندوں کے لیے تھوڑے مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ اس فلاں بندے نے، اب کافر ہونا، کفر ہونا، انکار بولا جاتا ہے کہ اس نے کفر کیا، انکار کیا، لیکن یہ شرعی نہیں، دنیاوی طریقے سے بات ہوتی ہے۔ بہرحال ہم لوگ اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں۔ تنی فاریکس ہمیشہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ دنیا کا، پاکستان کا واحد ہی چینل ہوگا جو آپ کو اپنے کئی سالوں کا پرافٹ کی ہسٹری دکھائے گی، انویسٹر پاسورڈ دے سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں، کسی بھی یوٹیوبر کو بولیں کہ بھائی آپ ہم لوگوں کو فاریکس کا کورس کروا رہے ہو، فاریکس کے سگنلز کے نام پہ ہم لوگوں کا دماغ بنا رہے ہو، فاریکس کے کورس بیچنے کی بات کر رہے ہو، تو آپ اپنا انویسٹر پاسورڈ تو دیں کہ وہ خود پرافٹ میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہی سوال آپ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ خود نفع میں ہیں، نقصان میں ہیں، تو ہم آپ کو اپنے ایک پروفٹ دکھائیں گے، 2-4 سال کا، سال کا، 2 سال کے، کئی اکاؤنٹس ہیں، لیکن ایک اکاؤنٹ جس کا ابھی ہم نے اکاؤنٹ پرافٹ شیئر کیا ہوا ہے، آج 13/3/2023 ہے تو اس کا پرافٹ
$44,100 سے اوپر کا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سے۔ اب باقی یوٹیوبرز آپ کو اس وجہ سے نہیں دکھائیں گے کیونکہ وہ لوگ خود نقصان کے اندر ہیں۔ تو یہ چیز میرا ہمیشہ اختلاف رہا ہے کہ ہم لوگوں کو وہ کچھ شیئر کرنا چاہیے جو ہمارا ایکسپیرینس ہے۔ اگر ہم لوگوں کا ایک بندہ $100 سے بولے کہ میں آپ کو $500 دن کے کمانے سکھاؤں گا، تو وہ $500 کیسے کما کر دکھائے گا اگر اس کا اپنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے؟ تو اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے تنی فارکس کا اور دوسروں کا یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ہم لوگ اپنا پرافٹ کو ظاہر کر کے یہ لفظ بولتے ہیں کہ ہم 30% سالانہ کماتے ہیں، تو آپ لوگ کا مائنڈ لو لیول پہ لا کر لوگوں کا نقصان سے بچا کر کم پرافٹ میں اور پھر پرافٹ کو انکریز کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک اہم چیز ہے۔ دوسرا، تنی فارکس اپنا پروفٹ شو کرتا ہے، اپنے وہ چیزیں شیئر کرتا ہے جو تنی فارکس کی طرف سے لوگوں کو بتائی جاتی ہیں۔ اب آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ مائنڈ ہم لوگ آپ کو فری میں سکھاتے ہیں، ہماری تمام سروسز فری ہیں، ہماری تمام ایجوکیشن فری ہے، اور ہم لوگ حقائق بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ لوگ ہمیں فالو کریں، ہمیں فالو نہ کریں۔ ایک اور چیز کہ تنی فارکس میں ہمیشہ بولتا ہوں، شاید دنیا کا ایک بھی ایسا بندہ آپ لوگوں کو مل کر یہ نہ بتا سکے کہ ہم لوگوں کو فارکس کے اندر تنی فارکس والے لائے ہیں، لیکن باقی یوٹیوبرز وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، سکھاتے ہیں جو نئے ہیں کہ آئیں فارکس میں، آئیں فارکس پرافٹ کما لیں، فارکس کے اندر اپنی زندگی بنا لیں، لیکن وہ جن لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ بگنرز ہیں، جن کو فارکس کا نہیں پتہ، جبکہ ہم اپنی زندگی میں کئی 100 لوگوں کو یا بے شمار لوگوں کو فارکس سے ہٹایا ہے کہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ کی جو خیالات ہیں وہ اس بزنس کے برعکس چل رہے ہیں، تو آپ کا یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہم لوگ اگلی چیز کے اوپر بات کریں گے کہ تنی فارکس ہمیشہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو آلریڈی مسائل میں ان کے مسائل کو کم کرتے ہیں، نہ کہ ہم لوگ نئے لوگوں کو اس فیلڈ کے اندر لاتے ہیں۔ نئے لوگوں کی ہم اس فیلڈ کے اندر ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے ہم لوگ نفی کرتے ہیں۔ اور آخر میں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جب یہ یوٹیوبرز لوگوں کے لیے باعث نقصان بن رہے ہیں، جب یہ یوٹیوبرز کا آپ کے ساتھ اختلاف ہے، جب یہ یوٹیوبرز پرابلمز کھڑی کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف ہم لوگ بغاوت نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم بروکرز کو گالیاں دیتے ہیں، برا بولتے ہیں، گندا بولتے ہیں، فلاں بولتے ہیں، لیکن یوٹیوبرز کے اگینسٹ آپ نے ہماری کبھی بھی ویڈیو نہیں سنی ہوگی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیاست ہے، پاکستان کے اندر ایک ڈسپلن ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ لوگوں کا ہماری اس رائے سے اتفاق ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اوپن بات کر رہا ہوں، شاید مجھے اس چیز کے اوپر تھوڑا مسئلہ بھی درپیش ہو کہ پاکستان کے اندر ایک آرمی ہے، اختلاف جرنیلوں کے آپس میں بھی ہیں، فوجیوں کے آپس میں بھی ہو سکتے ہیں نہیں ہیں، دو بھائیوں کے دل ان کے بھی اندر ہے، لیکن پیچھے ہم لوگوں نے سنا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک جرنل بننے تھے، انہوں نے جو چکوال سے تعلق رکھتے تھے ہمارے اپنے علاقے سے، تو عمران خان ان کو جرنل نیا چیف آف آرمی اسٹاف بنانا چاہتا تھا، تو حکومت چینج ہو گئی۔ بہرحال میں غیر سیاسی بات کروں گا، تو انہوں نے فیض حمید کو جنرل نہیں بنایا، انہوں نے اس ٹائم ریزائن کر دیا، ریزائن ایکسیپٹ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے اپنے اختلاف کے باوجود، ہزاروں قسم کے اختلاف ہوں گے آرمی کے ساتھ، تبھی تو انہوں نے ریزائن کیا ہے، انہوں نے کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں بولا فلاں برا، فلاں برا، فلاں گندا، فلاں بلا، کیونکہ ان کے اندر ایک ڈسپلن ہے۔ اور ہماری سیاست کے اندر کیا ہوتا ہے، سیاست میں ایک بول رہا تو برا، ایک بولتا ہے تو برا، ایک بولتا ہے فلاں کی ماں، ایک بولتا ہے ان کی بہن۔ ہم لوگ اپنی سیاسی لیول پہ اتنے غیر ڈسپلن والے بندے ہیں، ہمارے اندر کوئی ڈسپلن نہیں، اور اسی وجہ سے ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ یوٹیوبرز کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور وے ہے ہی نہیں جہاں سے ہم لوگ سیکھیں۔ ہمارا فارکس کے اندر کام کرنے والا امپلائی، بروکر کے اندر کام کرنے والا، وہ بھی نقصان میں ہے۔ تو تھوڑا بہت جو ہے وہ یوٹیوبرز ہی ہیں جو کسی کی کم سے کم بات تو سنتے ہیں، بہت زیادہ خامیاں ہیں، بہت زیادہ باعث نقصان ہیں، بہت زیادہ۔ لیکن اس کے یوٹیوبر صرف وہی بندہ بنتا ہے جس کو کچھ نہ کچھ آتا ہے،
لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹ مینجمنٹ کے نام سے مختلف ناموں سے جو لوگوں کو انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ رول ہے. تو ہم لوگ یہ نہیں چاہتے. تنویر فارکس کا یہ پہلے دن سے تعلق رکھا سے ہمارے یہ ذہن میں یہ چیز ہے کہ اگر ہم یوٹیوبرز آپس میں لڑنے پہ آ گئے تو اس کی وجہ سے فارکس اور آن لائن فیلڈ کا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. تو میری اپنی رائے ہے, میں اپنے تمام سننے والے یوٹیوبر جن میں پاکستانی بھی ہیں, ہندوستانی بھی ہیں اور دنیا کے بہت سے ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کو یہی بولوں گا کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. اگر آپ کے پاس علم ہے تو علم شیئر کرنے سے پہلے اپنی اوقات بتائیں, میں اتنے پرافٹ کے اندر ہوں اور اس علم کی وجہ سے ہوں. اور اگر آپ کو اس علم کے اوپر آپ پرافٹ میں نہیں ہیں تو لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی ہم پرافٹ کے اندر نہیں ہیں, بات ختم ہو جائے گی. لیکن ایسا آپ نے نہیں کرنا کہ خود نقصان میں اور لوگوں کو نفع کے نام پہ آپ لوگوں نے چونا لگانا ہے, انجیکشن لگانا ہے, غلط بولنا ہے, فراڈ کرنا ہے, جو بھی ہمارے پاس معاملات ہیں وہ کرنا ہے. تو آپ لوگوں کے اوپر غریبوں کی جو بہنیں ہیں, غریبوں کی جو بیٹیاں ہیں, وہ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. تو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ہماری وجہ سے اگر ہمارے ظلم لکھے جائیں تو شاید لوگ یزید کے ظلم کو بھول جائیں گے, ہلاکو خان کی ہلاکت کو بھول جائیں گے. ہماری وجہ سے جتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں شاید ہم لوگ روز محشر ہمیں پتہ چلے گا ہم کتنے بڑے قاتل رہے. تو اگر آپ لوگ اپنی سروسز دے رہے ہیں, ہمیں آخر میں ایک بات کے ساتھ ہی وہی اس بات کا اختتام کروں گا کہ اگر آپ لوگ سروسز دے رہے ہیں اور آپ لوگ خود نقصان کے اندر ہیں تو میں اس آن لائن فیلڈ کی ناکامی کی وجہ دو لوگوں کو بولتا ہوں. ایک وہ بندے جو خود نقصان میں ہیں اور اپنا علم پھیلا رہے ہیں تو ان کا علم باعث شر بن رہا ہے جس کا نقصان اوورال ہو رہا ہے. اور دوسرے وہ بندے جن بندوں کو اللہ نے علم دیا پرافٹ میں اور وہ اپنا علم چھپا رہے ہیں, وہی بندے بھی باعث نقصان ہیں ہماری اس چیز کے. تو تنویر فارکس کوئی بھی ایسا سسٹم ہے کہ ہم لوگ اپنا وہ کچھ پھیلاتے ہیں جو ہم نے مارکیٹ سے سیکھا ہے. اگر ہمارے پاس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک علم ہمارے اندر بہت زیادہ ہو اور ہم لوگ خود پرافٹ میں نہ ہو, وہ علم جو ہمیں پرافٹ نہ دے سکا وہ کسی کے کام کا نہیں ہے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ویک میں 2 لیکچرز آتے ہیں. انویسٹر پاسورڈ ہر بندے سے مانگنا شروع کر دیں, چاہے وہ آپ کا اپنا سگا بھائی ہو, چاہے وہ آپ کا اپنا کزن ہو, یا چاہے وہ آپ کا یوٹیوبر ہو انجان ہو. اس بندے سے سروس لینے سے پہلے انویسٹر پاسورڈ یا اس بات کا جاننا کہ وہ بندہ خود نفع میں ہے یا نقصان میں ہے آپ کے لیے ضروری ہے. اور اسکرین شاٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کسی قسم کا کوئی ٹرسٹ نہیں کرنا. اسکرین شاٹ کے اوپر سے یا وہ یوٹیوبر کہ میرے فلاں دوست کو, میرے فلاں اسٹوڈنٹ کو, مجھے فلاں دن, میرے فلاں بھائی کو اتنا پرافٹ اتنے اس دن آ گیا, یقین کریں آپ کا یہ لفظ بولنا بہت زیادہ باعث نقصان ہو سکتا ہے, کسی کی زندگی جا سکتی ہے. تو یہ تنویر فارکس کا ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے, ہمیں بے شک کوئی فالو کرے نہ کرے لیکن ہمارا فالو کرنے والا کبھی نقصان کے اندر نہ ہو. ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی بندہ $1000 کے اکاؤنٹ کے اوپر سال کا $1 پرافٹ کمائے, ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں اس چیز کے اوپر ضرور اعتراض ہے کہ کوئی بندہ $1000 کے اکاؤنٹ کے اوپر سال کے بعد اس کا بیلنس $999 نہ ہو. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.